رسول پاک کی زندگی کا بہت ہی خوبصورت واقعہ جو کہ پارٹ 2 میں شروع کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فائدہ: ابو طالب کو خشک زمین سے شیریں پانی پلانا جس مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنی فریض تھا۔ بالحشر میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مسلمان پیاس سے، حشر کی پیاس کی شکایت کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے، تب کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک پیاسے کو شادنا فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سے رعایت فرمائیں گے، 50,000 برس کی پیاس ضرور بجھائیں گے۔ درختوں کا اکٹھے ہونا۔ ایک دن سفر کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ سے فرمایا کہ اے اسامہ، استنجا کرنے کے قابل کوئی پردے کی جگہ ہے؟ حضرت اسامہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دور تک صحابہ کا لشکر ٹھہرا ہوا ہے اور یہاں قریب میں کوئی جگہ قابل پردہ نظر نہیں آتی۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اے اسامہ، یہ درخت کھجور کے جو الگ الگ کھڑے نظر آتے ہیں اور یہ پتھر جو دور دور پڑے دکھائی دیتے ہیں، ان کو حکم دو، ان سے جا کر کہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم آپس میں مل جاؤ اور پتھروں تم درختوں کے بیچ میں دیوار بنا دو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے استنجا فرمائیں گے۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام لے کر درختوں کے پتھروں کے پاس گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہی فوراً کھجوروں کے درخت آپس میں مل گئے اور درختوں کے درمیان جگہ خالی رہی تھی، اس میں پتھروں نے جمع ہو کر دیوار بنائی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استنجے سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اسامہ، ان سے کہو کہ وہ سب اپنی اپنی جگہ واپس ہو جائے۔ یہ سن کر حضرت اسامہ نے اشارہ کیا، پتھر پھر درخت سب الگ الگ ہو کر اپنی جگہ پر چلے گئے۔ فائدہ: درختوں پتھروں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کے حکم سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب پستہ ہو کر پردہ کی دیوار تیار کر دی۔ ہم انسان ہو کر بھی، مدعی اسلامی ہو کر افسوس، ہم نے دنیا میں آ کر گھاس پھوس، درختوں پتھروں کے برابر بھی خدا کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی۔ شرم کی جگہ غیرت کا مقام ہے درخت کا طواف کرنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ فرمانے کی ضرورت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ستون سے جو خشک کھجور کا درخت تھا، پشت مبارک لگا کر خطبہ فرماتے تھے۔ ایک دن ایک انصاری عورت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ فرمائیں تو یہ انصاری اپنے غلام سے جو بڑھئی کا کام جانتا ہے، آقا کے لیے ایک لکڑی کا ممبر بنوا دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا۔ یہ سن کر عورت چلی گئی اور 2-3 روز کے بعد 3 سیڑھی کا ممبر بنوا کر لائی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدیمی لکڑی کو چھوڑ کر ممبر پر جلوہ فرما ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا خطبہ فرمایا تھا کہ اس خشک زیتون سے رونے کی آوازیں، چیخیں مارنے کی صدائیں بلند ہوئیں، ہچکیاں لینا، سسکیاں بھرنا، بچے کی طرح ماں کی جدائی میں چیخیں مار کر رونا، غل مچانا شروع کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیتون
کہ رونے سے بے چین ہو گئے، ممبر سے اتر کر اس رونے کے والے اور عشق رسول میں جان کھو دینے والے زیتون کے پاس آئے، اسے گلے لگا کر بہت تسلی دی، اس سے کلام کیا، اے خاموش، اسے خاموش کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے زیتون، تیرا کیا مطلب ہے؟ تو کیوں روتا ہے؟ زیتون نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، رونے کا سبب جان دینے کی کہ باعث محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں کی جدائی ہے۔ یا رسول اللہ، پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کمر لگا کر خطبہ فرماتے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال اور حبیب رب العالمین کے وصال سے مشرف رہا کرتا تھا، مگر اب میری کم نصیبی، محرومی قسمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ کر ممبر پر اجلاس فرمانے تشریف لے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے زیتون، اگر تو چاہے تو اللہ تجھے دنیا میں سرسبز کر دے، جہاں تیرے پھل اولیاء اللہ کھائیں گے۔ اس زیتون نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں وہی بات پسند کرتا ہوں جس کی بقا ہمیشہ رہے۔ میں فانی بقا کو پسند نہیں کرتا، بلکہ مجھے آخرت کی زندگی ملنی چاہیے جہاں میرے پھل اولیاء اللہ کھائیں۔ فائدہ، سبحان اللہ، کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی فیض تھا۔ چند مرتبہ ایک خشک لکڑی سے کمر لگا کر خطبہ فرمایا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کی تاشیر سے مردہ درخت میں اعلیٰ درجے کا عشق، درجہ فہم، اعلیٰ درجے کی حق شناسی، اعلیٰ درجے کی فانی اور باقی میں تمیز پیدا ہوئی۔ جب پشت کی لکڑیوں کا اتنا فیض تھا، تب جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ انور کے سامنے بیٹھ کر فیض لیتے اور خطبہ سنتے اور زیارت کرتے تھے، وہ کس قدر آگاہ اور بارگاہ خدا ہوئے ہوں گے۔ چونکہ یہ درخت عشق رسول تھا، اس لیے اس نے پھولوں کا ولیوں کو، نبیوں کو کھلانا پسند کیا۔ یہ درخت بھی عاشق تھا، اولیاء اللہ بھی عاشق خدا ہوتے ہیں۔ سچ ہے کہ ہر چیز اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے، ہمیں بھی حبیب خدا کا عشق ہونا چاہیے اور ایک خشک درخت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ لعاب دہن کی برکت سے آنکھیں روشن۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قدیق نامی نابینا نے حاضر ہو کر اپنی بینائی کے جاتے رہنے کی شکایت کی۔ حضور نبی کریم نے اس اندھے کی آنکھوں پر دم کیا، اپنا لعاب مبارک اس کی اندھی آنکھوں پر لگایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دم کرتے ہی فوراً اس کی آنکھیں روشن ہو گئی اور تیز بصارت اللہ نے اسے عطا فرمائی کہ 80 برس کی عمر میں باریک سوئی میں دھاگا ڈال لیتے تھے۔ حلیہ مبارک تاریخ نے آپ کی ہر نقل و حرکت کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھا ہے۔ آپ کے حلیہ نگاروں نے آپ کا حلیہ اس طرح بیان کیا ہے کہ ایک سچے عاشق رسول کے لیے آپ کی صحیح صورت سامنے آ جاتی ہے۔ چنانچہ آپ کے مشہور حلیہ نگار ہندہ بن ابی حالہ آپ کے حلیے اس طرح بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معزز اور ذیشان تھے۔ آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا رہتا تھا۔ آپ میانہ قد والے آدمی سے قدر لمبے اور دراز قد آدمی سے قدرے پست تھے۔ آپ کا سر قدرے بڑا تھا، بال پر پیچ اگر بالوں کی مانگ نکل جاتی تو نکلی رہنے دیتے، ورنہ نہیں۔ جب آپ بالوں کو بڑھاتے تو آپ کے بال کانوں کے لو سے قدرے متجاوز ہو جاتے۔ آپ کا رنگ چمکدار، کشادہ پیشانی، ابرو قدرے خمیدہ، باریک، گھنے اور غیر
پیوستہ تھے، ان کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر جاتی، ناک قدرے بلند مائل جس پر ایک نور نمایاں تھا جو آپ کے بغور دیکھتا اور وہ آپ کو بلند بینی والا سمجھتا، گھنی داڑھی، نرم اور خمور خساس، کشادہ دہن، کشادہ دندان مبارک، سینے سے ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر، آپ کی گردن گویا گڑیا کی گردن تھی، صفائی میں چاندی جیسی آپ کو متناسب اعضا پر گوشت اور گٹھیلے بدن کے تھے، شکم اور سینے خمور، چوڑا سینہ، کندھوں کے درمیان کافی فاصلہ، موٹے جوڑ، بدن کا کھلا حصہ بھی چمکدار، سینے سے ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر تھی جو ان کو ملاتی تھی، چھاتیوں اور شکم بالوں سے خالی، سوائے اس لکیر کے کلائیوں، کندھوں اور سینے کے بالائی حصے پر قدرے بال تھے، کلائیاں دراز، ہتھیلی کشادہ ہتھیلیاں اور قدم پر گوشت، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں متناسب طور پر لابنی تھی، آپ کے تلوے قدرے گہرے تھے، قدم خمور تھے جن پر پانی نہیں ٹھہرتا تھا، جب چلتے تو قوت اور زور سے پاؤں اٹھاتے اور جب رکھتے تو ذرا جھک کر آہستہ قدم رکھتے، قدم کشادہ کر کے چلتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ گویا آپ بلندی سے نشیب میں اتر رہے ہوں، اور کسی کی طرف دیکھتے تو پورا دیکھتے، نگاہ نیچی رکھتے تو آپ کی نگاہ بنسبت آسمان کے زیادہ تر زمین پر رہتی، آپ اکثر گوشہ چشم سے دیکھتے، ایسا عام حالات میں نہیں بلکہ محفوظ اوقات میں ہوتا، مثلاً عبادت کے اوقات میں، مرقات ملا علی قاری، چلنے میں آپ کے اپنے اصحاب کو آگے رکھتے، جس سے ملتے اس کو پہلے سلام کرتے، شمائل ترمذ باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی آپ کا حلیہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ بہت ٹھگنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں میاں قد تھے، آپ کے بال نہ بہت زیادہ مڑے ہوئے اور نہ بالکل سیدھے تھے بلکہ خمدار تھے، نہ آپ زیادہ پرگوش تھے اور نہ بالکل آپ کا چہرہ گول تھا، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں قدرے گولائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ، سرخی مائل آنکھیں، سیاہ سرمگی تھے، پلکیں دراز، موٹے جوڑ اور کندھوں کے درمیان کی جگہ عام بالوں سے خالی، سینے سے ناف تک بالوں کی ایک لمبی لکیر، ہتھیلیاں اور قدم پر گوشت تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو سختی سے پاؤں اٹھاتے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلندی سے نشیب میں اتر رہے ہیں، اور کسی کی طرف متوجہ ہو کر پورے متوجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اور وہ مہر نبیوں کو ختم کرنے والی تھی، آپ دل کے بڑے سخی اور زبان کے نہایت سچے تھے، نرم طبیعت، نرم خو شریف گھرانے کے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یکا یک دیکھتا تو ہیبت کھا جاتا، اور جو جان پہچان کر میل جول کرتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب بنا لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ نگار کہتا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہ دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ بعد۔ شمائل ترمذی باب ما جاء خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جابر بن سمرہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے آپ کو 14ویں رات میں دیکھا، آپ یمنی چادر میں مبلوس تھے،
میں آپ کو اور چاند کو دیکھ رہا تھا تو آپ چاند سے زیادہ خوبصورت تھے۔ قبل بائش کے احوال، جس وقت آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا کہ اس وقت تمام عرب بت پرستی کی مسموم فضاؤں سے بڑی طرح متاثر تھا۔ کلمہ توحید کا زبان پر لانا جو شعر لانے کے مترادف تھا، زناکاری، شراب نوشی، ہتھی کے اولاد کو زندہ درگور کر دینا ان کے نزدیک کوئی جرم نہیں تھا۔ ان کی اس ضلالت و گمراہی کا تذکرہ قرآن نے اس طرح کیا ہے: وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَّ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَائِهِمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا هَٰذِهِ الْأَنْعَامُ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْأَمُهُمَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَاتٌ لِذُكُورِنَا وَحَرَّامٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَّاهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفْهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَيْهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ اور یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کھیتی میں اللہ کا حصہ مقرر کرتے ہیں اور بزم خود کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شرکائے کا ہے۔ تو جوان جو ان کے شرکا ہے وہ اللہ کے پاس نہیں پہنچتا اور جو اللہ کا ہے وہ ان کے شرکا ہے سر کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ کتنا بڑا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اس طرح بہت سے مشرکین کی نگاہوں میں ان کے شرکا نے اپنی اولاد کے قتل کر دینے کے مزین کر دیا ہے تاکہ وہ ان کو ہلاک اور خلط ملت کرے، اور اگر اللہ چاہتے تو یہ ایسا نہ کرتے۔ تو ان کو چھوڑ اور ان کے جھوٹ کو کفار کہتے ہیں کہ یہ مویشی اور کھیتی ممنوع ہیں، اس میں سے وہی کھائے گا جس کو ہم چاہیں گے اپنے گمان میں، اور بعض مویشی کی پیٹھوں کو حرام کر دیا، اور کچھ مویشی ایسے ہیں کہ جن کو ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں، اللہ پر بہتان باندھتے ہوئے عنقریب انہیں اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ان مویشیوں کے پیٹ میں ہیں وہ تو خالص ہمارے مردوں کے لیے ہیں اور ہمارے عورتوں پر وہ حرام ہیں، اور اگر وہ بچہ مردہ ہو تو اس میں سب شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غلط
بیانی کی سزا دیں گے، اور بڑے حکمت والے جاننے والے ہیں جو لوگ اپنی اولاد کو نادانی میں بغیر سمجھے قتل کرتے ہیں اور خسارہ میں ہیں، اور جنہوں نے اللہ کے دیے ہوئے رزق کو حرام کر لیا، اللہ پر بہتان باندھ کر وہ لوگ گمراہ ہیں اور وہ راہ یاب نہیں ہیں۔ دعوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرہ کے بعد دعوت وارشاد کا نام شروع کر دیا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلیہ خدیجہ بنت خولید الایمان لائیں۔ مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی اور حضرت زید بن حارث ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ خفیہ طور پر تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے۔ غار حرہ کے واقعے کے بعد وحی کا سلسلہ ایک زمانے کے لیے بند ہو گیا، جس کو مفسرین نے فترۃ الوحی کا زمانہ قرار دیا ہے۔ مشرکین کہنے لگے کہ لیجئے، محمد کو اس کے رب نے رخصت کر دیا۔ آپ اس فترت کے زمانے میں بڑے مغموم اور مضطرب رہتے تھے۔ بعض احادیث صحیحہ میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی وجہ سے 3 رات تک نہ اٹھ سکے تو ایک مشرکہ عورت کہنے لگی کہ اے محمد، معلوم ہوتا ہے کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ ان خرافات کا جواب اللہ نے سورہ زحا میں دیا ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ دھوپ کے چڑھتے ہوئے وقت کی قسم اور رات کی قسم، جب وہ اچھا ہو جائے، تیرے رب نے نہ تجھے حسد کیا اور نہ بیزار ہوا، البتہ آخرت تیرے لیے دنیا سے بہتر ہے، اور تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ آپ ابھی تک چھپ کر دعوت وارشاد کا کام انجام دے رہے تھے، لیکن بعث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 سال بعد آپ کو علی الاعلیٰ اعلان دعوت کا حکم دیا گیا اور وحی نازل ہوئی۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ۔ جس چیز کا تجھے حکم ہوا ہے، اس کو کھول کر سنا دے، اور مشرکین کی پرواہ نہ کر، اپنے قریبی خاندان کو ڈرائے اور اپنے بازو مومنین متقین کے لیے بچھا دیجئے، اور کہیے کہ میں صاف ڈرانے والا ہوں۔ آپ نے اس حکم کی تعمیل کے عرض سے کوہ صفا پر چڑھ کر سب لوگوں کو، خاص کر قبلے کی قریش کو، آپ نے نام بنام پکارا۔ جب سب جمع ہو گئے، آپ نے وہاں پر جو عام اجلاس میں اللہ کا پیغام سنایا، تاریخ نے اس کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کی پشت پر ایک لشکر جرار جمع ہے اور تم پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ ہے، تو کیا تم مجھ کو صادق سمجھو گے؟ لوگوں نے کہا، ہم نے آپ کو اصادق الامین پایا ہے۔ تو جو بات آپ کہیں گے وہاں کے صداقت پر بنی ہوگی۔ تب آپ نے فرمایا کہ لوگوں، میں تم پر خدائے واحد کی طرف سے
بلاتا ہوں اور اصنام پرستی ترک کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ تم اس دن سے ڈرو جب خدا کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ یہ صدا جب قریش کے کانوں میں پہنچی تو وہ حیران رہ گئے اور باپ دادا کے دین کے توہین سن کر برا فروختہ ہو گئے۔ اس آواز نے کفر کے ایوانوں میں لرزہ پیدا کر دیا۔ آپ کا حقیقی چچا ابو لہب فرط غضب میں بولا، تب لکا سائر یومی تب لکا سائر اليومی اما دعوتنا الا لہذا۔ تو ہمیشہ ہلاکت رسوائی کا منہ دیکھے، کیا تو نے اس لیے ہم کو جمع کیا ہے؟ 43 سال مدت تک جس کو لوگوں اصادق علامین کہتے چلے آئے، اس نے صدائے حق سے لوگوں کو روشناس کرایا، تو وہی اصادق علامین جھوٹا قابل نفرت بن گیا۔ ابو لہب کی اس گفتگو سے آپ دل برداشتہ ہوئے۔ اللہ نے آپ کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی وجیدہا حبل من مسد۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ کمائی ہی آئی۔ عنقریب وہ دیکھتے شعلوں کی آگ میں داخل ہو گیا اور اس کی بیوی جو لکڑیاں لاد کر لاتی ہے، اس کے گلے میں ایک خوب بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت عمومی کا حکم دیا گیا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی کا ترہ امتیاز ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ اور ہم نے تمہیں تمام کائنات انسانی کے لیے پیغمبر بنا کر بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ قرآنی تعلیمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اجمالی خاکہ، آپ کی تعلیمات کا خلاصہ قرآن کریم نے اس طرح پیش کیا، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاک نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش وما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ذلکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتي ہی احسن حتی یبلغ اشدہ وأوفوا الکیل والمیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى بعهد الله وأوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ تم کہہ دو کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں، یہ کہ تم اللہ کے ساتھ
किसी को शरीक ना बनाओ, वालिदीन के साथ भलाई का मामला करो, अपनी औलाद को मुफलिस से खौफ से ना मारो। हम तुमको भी रिस्क देते हैं और इनको भी रिस्क देंगे। और बेहयाई के करीब भी मत जाओ, और जिस जान को अल्लाह ने हराम किया है इसको नाहक मत मार डालो। अल्लाह तुमको इन बातों का हुक्म देता है कि ताकि तुम समझो, और यतीमों के माल के पास मत जाओ मगर इस तरह से जो बेहतर हो, हत्ता कि वो अपनी जवानी को पहुंच जाएं, और पूरा नाप तोल कर इंसाफ से दो। हम किसी के ज़िम्मे इसी को लाजिम करते हैं कि जिसकी के इसमें ताकत हो, और जब तुम कोई बात कहो तो हक की कहो, अगरचे अपना करीबी है, करीबी ही क्यों ना हो, और वो अल्लाह के अहद पूरा करो। अल्लाह तुम पर इसकी बात का हुक्म देता है कि ताकि नसीहत हासिल करो। बिलाशुबा यही मेरा सीधा रास्ता है, बिलाशुबा यही मेरा सीधा रास्ता है, तो तुम इसकी इब्तिदा करो, दूसरी राहों पर मत चलो, क्योंकि वो तुमको अल्लाह के रास्ते से जुदा करेंगे। अल्लाह तुम्हें इस बात का हुक्म देते हैं ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। ये मेरी दूसरी किस्त थी और दूसरा पार्ट था, तो मैं आगे की रसूलुल्लाह के वाक़ये मैं आगे तीसरी किस्त में बयान करूंगी। तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, देखते रहें और लाइक भी करें। अल्लाह हाफिज़।